الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. سورة الاحزاب کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جس وقت ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کے فرما بردار رہو گے، اس کے پیغامات پر عمل کرو گے، اس کے احکامات کو مانو گے، اس کے فرما بردار رہو گے. اگر تمہاری موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ گیا تو اس کی تائید اور نصرت کرو گے. یہ خلاصہ ہے مختلف تفاسیر میں جو باتیں لکھی ہیں ان سب کا. تو جب ہم نے تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا، پھر خاص طور پر وَمِن کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وعدہ لیا. وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے. پھر آگے نام ذکر ہیں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، ان سب سے وعدہ لیا. اور کیسا وعدہ لیا؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان سے بہت پکا وعدہ لیا. کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھا جا سکے. وَأَعَدَّ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے وعدہ لیا ہے کہ کیا کہ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کا خلاصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اور تفسیر میں جو بات فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے مختلف وعدے لیے. تو ہماری زندگی کے مختلف مراحل ہیں. ہماری زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ عالم ارواح ہے، جب اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا تھا. ہمیں سے مراد اصل میں ہماری روح، اس کو پیدا فرمایا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی سے کہا کہ میں اللہ کے نبی سے بہت سی باتیں پوچھنا چاہتا تھا لیکن نہیں پوچھ سکا. آج مجھے افسوس ہوتا ہے کاش میں نے جو ایک دن اپنے کاموں کے لیے رکھا تھا وہ نہ رکھا ہوتا تو میں اللہ کے نبی سے پوچھتا. تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا عمر بتائیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں. طویل روایت ہے، ان میں سے ایک بات ہمارے کہ ہم کبھی کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے بڑی ملاقات رہی ہے. کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی غصہ آنے لگتا ہے. کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو بات کرنے کا جی کرتا ہے، اور کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو بات کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ 3 باتیں پوچھی تھی، ان میں پہلی بات یہ. تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھ چکا ہوں. تو حضرت عمر مشتاق ہوئے اور پوچھا کہ کیا جواب دیا تھا آپ علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں عالم ارواح میں پیدا فرمایا تھا تو اس وقت بہت سی روحوں کا ایک دوسرے کے ساتھ سامنا ہوا تھا، اور روحوں نے ایک دوسرے کو ملاقات کیا تھا، اور روحیں ایک دوسرے سے دوست بھی ہوئی تھیں، اور بعض روحوں کی آپس میں جھگڑے بھی ہوئے تھے جیسے یہاں دنیاوی زندگی میں ہوتے ہیں. تو جن لوگوں سے کو دیکھتے ہی محبت ہوتی ہے، ان سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے، ان سے تعلق بڑھانے کا جی چاہتا ہے، تو وہ لوگ تھے جن کی روحوں کی ہماری عالم ارواح میں دوستی تھی، اور جن کے ساتھ دیکھتے ہی کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، تعرض نہیں ہوتا، مطلب کوئی ایسا خاص التفات اور اٹریکشن نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ عالم ارواح میں ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے. اور جن کو دیکھتے ہی انسان کو عجیب سا برا سا فیل ہونے لگتا ہے، برا محسوس ہونے لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عالم ارواح میں ان سے لڑائی ہوئی تھی. چنانچہ
ایسا یہ دنیا میں بھی وقوع ہوتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کے بعد ایک عالم خواب ہوتا ہے. یہ عالم خواب عالم ارواح کی مثل ہے. یعنی عالم ارواح میں جیسے کوئی 3 ڈائمنشن نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے عالم خواب میں بھی کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. جیسے عالم ارواح میں کوئی رشتے نہیں تھے، ایسے عالم خواب میں بھی کوئی رشتے نہیں ہوتے، کوئی ایسے ناطے نہیں ہوتے جو ذہن میں پہلے سے بنا ہے، ورنہ عالم خواب میں کوئی نیا رشتہ نہیں بنتا، کوئی نیا فاصلہ کھڑا نہیں ہوتا. تو ہمارا جو عالم ارواح ہے، ہمارا اس سے واسطہ بہت ہی کمزور ہے. چنانچہ ہمیں بس اتنی سی بات بتائے گی، الستو بربکم، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم ارواح سے واسطہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، بہت ہی مضبوط واسطہ ہوتا ہے عالم ارواح کا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خواب آتے ہیں اور بالکل سچے خواب آتے ہیں، تو وہ ایسا ہے کہ ان کا عالم خواب سے واسطہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو سچے خواب آتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، ضروری نہیں کہ وہ نیک ہو. بعضی حضرات ذہنی طور پر اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کو عالم خواب میں بہت سی چیزیں ایسی دکھا دی جاتی ہیں جو کہ آگے کی دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر مصر کے بادشاہ کا ایک خواب ذکر کیا گیا کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا. تو یہ عالم خواب میں اس کا عالم خواب سے واسطہ بڑا مضبوط تھا کہ وہ ذہنی طور پہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ مضبوط ذہن کے مالک ہوتے ہیں. جس سے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نبی کی طاقت 400 جنتی مردوں کی طاقت کے برابر ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد میں دنیا کے 1000 مردوں کی طاقت کے برابر طاقت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ایک نبی کے اندر 40,000 لوگوں کا دماغ ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس کا عالم ارواح سے اور آگے کی چیزوں سے رابطہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ علم پڑھے ہوتے ہیں، سمجھے ہوتے ہیں، سیکھے ہوتے ہیں، فقیہ ہوتے ہیں اور بڑے دانشور ہوتے ہیں، لیکن وہ خواب کی تعبیر نہیں دے پاتے ہیں. حالانکہ خواب کی تعبیر بھی ایک علم ہے، لیکن وہ نہیں دے پاتے. جیسے مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب، یہ مفتی اعظم پاکستان تھے، آفیشلی مفتی اعظم تھے. ان کو 1981 کے اندر جیل میں بند کر دیا گیا. ان کے ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور مولانا حسن جان صاحب، اور اسی طریقے سے 9 بڑے بڑے اکابرین موجود تھے جو کہ جیل میں تھے. اور اس وقت کوئی سواد اعظم کے نام سے ایک جماعت بنی تھی. ختم نبوت کے حوالے سے کچھ ایسے کام تھے، کچھ قوانین حکومتیں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی. تو انہوں نے خواب دیکھا، 35 دن ہو گئے تھے جیل کے اندر. فرماتے کہ ایک مولوی صاحب نے خواب دیکھا. وہ خواب یہ ہے کہ ہم 9 مولوی تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیل کے اندر ایک گدھا بھی بندھا ہوا ہے. تو یہ ایک نے خواب سنا ہے. تو یہ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب، میں نوجوان آدمی تھا، تو میں نے کہا سمجھ لو آج ہماری رہائی ہونے والی. تو سب نے چیخے مارنا، بھئی یہ کیسی بات ہوئی؟ بھئی اس کا مطلب ہے ہم میں کوئی غلط آدمی ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ نہیں، یہ تعبیر کے اوپر رسائی نہیں ہے، بلکہ علم تعبیر یہ کہتا ہے کہ کوئی گدھے کو گھر کے اندر محفوظ کر کے نہیں رکھتا. اس کا معنی ہے کہ جیسے ہی گدھا اندر آئے اس کا مطلب ہے کہ آپ آزاد ہونے والے ہیں. چنانچہ اس وقت جو انسپیکٹر صاحب تھے راول پنڈی سے، خاص طور پر کراچی آئے، ان کے ہاتھ میں پرچہ تھا. تو انہوں نے کہا دیکھو وہ گدھا آ گیا. تو سب ہنسنا شروع ہو گیا، کیا مطلب ہے آپ اس کو گدھا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ پوچھ لو اس سے. جب اس سے پوچھا تو اس کے ہاتھ میں پرچہ تھا. فرماتے مجھے انگریزی تو نہیں آتی تھی. تو مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب انگریزی پر قادر تھے، ان کو دکھایا تو کہا جی رہائی ہو گئی ہے. تو کیا ہے کہ اس عالم سے تعلق ہونا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عالم سے ایک بڑا گہرا تعلق تھا، اور ان جیسا تعلق کسی کا ہو نہیں سکتا. تو یہ پہلا عالم ہے، عالم ارواح. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے عالم ارواح سے اتنا مضبوط کہ ہمیں یہ وہ باتیں یاد آ سکیں. لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں آ جاتی ہیں. جب ہمیں کسی کو دیکھتے ہیں تو محبت ہوتی ہے، کسی کو دیکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں تو اس سے بات کرنے کا جی چاہتا ہے،
کسی کی شکل دیکھتے تو اچھی لگتی ہے، تو وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ عالم ارواح میں اس سے کوئی ایسا تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے، تو عالم ارواح ایک چیز، ایک مقام ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے جتنی روحیں. چنانچہ اسی آیت کے ماتحت علامہ ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے کہ جب تمام انسانوں کو عالم ارواح میں لایا گیا، یعنی کروڑوں خربوں روحیں تھیں، ان میں کچھ خوبصورت تھے، کچھ بدصورت تھے، کچھ ان میں چمکتے ہوئے تھے، کچھ اس میں کالی شکل کے تھے، کچھ ان میں مالدار تھے اور کچھ ان میں بہت ہی غریب تھے. عالم ارواح ہی کے اندر تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا ان سب کو دیکھ کے، اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سارے برابر ہوتے، کہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی نہ کرتے، نفرتیں نہ ہوتی، مقابلے بازی نہ ہوتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم، میں نے ان کو بڑا چھوٹا اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ میرے شکر گزار بندے بنیں، تاکہ یہ میرا شکر ادا کریں اور ایک کوشش اور جہد مسلسل کے اندر اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ ان کو اسی چیز کے لیے بھیجا گیا ہے. تو یہ عالم ارواح ہے. عالم ارواح اللہ کے امر کن سے وجود میں آیا. امر کن مطلب اللہ نے فرمایا کہ ہو جا تو سب انسان بن گئے. اس کے بعد عالم دنیا ہے. عالم دنیا ماں باپ کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، یعنی ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انسان عالم دنیا میں آتا ہے. اور پھر عالم برزخ ہے، اس کی ابتدا انسان کی موت سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد عالم آخرت ہے جس کی ابتدا قیامت سے ہوتی ہے. تو بلکہ یہ 4 قسم کے عالم ہیں، بعض حضرات نے مزید تقسیم بھی کی. تو بنیادی طور پر یہ 4 عالم ہیں. تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہ سب کچھ ہوا تھا عالم ارواح میں ہوا تھا. میں نے بہت سوچا، بہت سی تفسیریں دیکھی، انبیاء سے وعدہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ انبیاء سے وعدہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں نا جی، ایک شخص ڈاکٹر بن گیا ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد سینئر عہدے پہ آ گیا ہے، اب اس سے حلف اٹھوا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا صحیح علاج کرو گے. ایسا تو نہیں. ابتدا میں حلف اٹھوایا جاتا ہے، فوجی ہے، پولیس والا ہے، اس سے ابتدا میں حلف اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ حلف اٹھاؤ، تب ہم آپ کو سند لکھ کے دیں گے کہ آپ اس طریقے سے کام کرو گے. لیکن یہ کیا، انبیاء بنا دیا، پیغمبر بنا دیا، انسان کے سب سے اونچے درجے پہ پہنچا دیا، تو پھر یہ حلف لینے کا مقصد کیا ہے؟ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ابتدائی حلف ہو، جیسے تمام انسانوں سے جو بھی کسی عہدے اور فن پہ پہنچتے ہیں تو ان سے ایک انڈرٹیکنگ لیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ اصول کے مطابق کام کریں گے. لیکن جو زیادہ بات اچھی سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اصل انبیاء کو یاد دہانی نہیں تھی. انبیاء ہو ہی نہیں سکتا کہ بھول جائیں. اصل میں یہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے. یہ بات بالکل پکی ٹھکی سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کسی عہدے پہ پہنچتا ہے تو وہ احکامات کو بھول جاتا ہے. چنانچہ میرا کئی علاقوں میں جانا ہوا، جب کوئی بات شریعت و سنت کی ہے، ہمارے پیر صاحب نے تو ایسا بتایا تھا. جب بتاؤ جی خواتین سے پردہ کرنا فرض ہے، جی ہمارے تو کوئی پیر صاحب نہیں کرتے، بلکہ وہ آتے ہیں خواتین کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، خواتین ساری ان کے گرد اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے گھر میں یہ بھی لگا ہے، یہ بھی لگا ہے، یہ بھی حرام چیز، یہ بھی حرام چیز. آپ بتائیں تو ہمارے یہ سارے لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کو اس چیز کا پابند کیا ہے تو مولوی صاحب کون ہوتا ہے ان احکامات سے ہٹنے والا؟ اس کو قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی وہ ان احکامات سے ہٹے، ان احکامات کو ایک لمحے کے لیے بھول جائے. پیر صاحب کو قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی، مفتی صاحب کو قطعاً اجازت نہیں. جب ان لوگوں کو کسی صورت میں شریعت کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے تو مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو شریعت کی خلاف ورزی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ یہ جب بار بار میثاق کا ذکر ہوتا ہے، بار بار انبیاء علیہ السلام کو تنبیہ ہوتی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے امت کو سمجھانا کہ جب یہ لوگ خلاف شریعت نہیں کر سکتے تو تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم خلاف شریعت چلو. اور پھر خاص طور پر ان میں ان پیغمبروں کو ہائی لائٹ کیا جو پیغمبروں میں سب سے اونچے درجے کے تھے، جیسے حضرت نوح ہیں، جیسے حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ اولو العزم من الرسل ہیں، انبیاء میں اولو العزم ہیں. یہ 5 انبیاء، ایک روایت میں حضرت داؤد کا نام آتا ہے، لیکن بہرحال یہ 5 تو ہیں.
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ پھر سچوں سے سچ کے بارے میں سوال کیا جائے اور بروں سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پھر ان کے لیے ایک عذاب تیار ہوگا۔